آج کا یہ پروگرام جس کا عنوان ہی تجدید عہد ہے، تجدید عہد سے متعلق کون سے تجدید عہد، تو ہمارے پیش نظر اور اس مختصر سی نشست کو سامنے رکھتے ہوئے وہ مقاصد اور وہ عہد جو جامعہ کی تاسیس سے پہلے مؤسسین کے ذہن میں تھے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم سفر تو کرتے رہیں، منزل کی طرف تو بڑھتے رہیں، لیکن منزل سے نظر ہٹ جائے اور ہم کہیں راہ میں بھٹک نہ جائیں۔ تو یہ جو موقع ہے، آج کی یہ تاریخ 22 اگست، یہ وہ یاد دلاتی ہے کہ جس مقصد کو سامنے رکھ کر ارباب جامعہ نے اس کی تاسیس عمل میں لائی تھی۔ سچی بات تو یہ ہے کہ گویا محتمم صاحب یہ کہہ رہے تھے، ہر موڑ پہ تجدید عہد کرتے رہیں گے، ہر موڑ پہ تجدید عہد کرتے رہیں گے، ہر دور میں تکمیل عہد ہم نے کیا ہے۔ میں جو عہد اور جو مقاصد ہمارے سامنے تھے وہ اسٹیج پر تشریف فرما مقررین کے درمیان گویا کہ محتمم صاحب نے اس کو تقسیم کر دیا ہے، اور وہ اپنی بصیرت سے ان مقاصد کو ہمارے سامنے واضح کریں گے۔ میں سب سے پہلے جامعہ کا ایک اہم مقصد اعلاء کلمت اللہ اور اقامت دین کا حقیقی جذبہ کسے کہتے ہیں، اس اہم موضوع پر اظہار خیال کے لیے مولانا محمد نصیر اصلاحی صاحب، ناظم اعلیٰ مجلس العلماء تحریک اسلامی ہند کو زحمت دینے جا رہا ہوں کہ وہ اپنے خطاب عالیہ سے ہم کو مستفید فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین والصلاۃ والسلام علی رسول الامین۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قل هل يستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون انما یتذکر اولو الالباب العلماء ورثۃ الانبیاء ان الانبیاء لم یورثوا دینارا ولا درہما ولکن ورثوا العلم فمن اخذہ اخذ بحظ وافر۔ رواہ ابو داود والترمذی وصححہ الالبانی۔ صدق اللہ تعالی وصدق رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم مولانا الیاس فلاحی صاحب، ناظم جامعۃ الصفا الاسلامیہ اورنگ آباد، معاون امیر حلقہ جماعت اسلامی مہاراشٹرا اور سیکریٹری شعبہ اسلامی معاشرہ، محترم شاداب موسیٰ صاحب، امیر مقامی جماعت اسلامی اورنگ آباد وسط، مؤسسین جامعہ، ذمہ داران جامعہ، سرپرستران جامعہ، اساتذہ، طلباء اور طالبات جامعہ کو اس کے 2 سالہ جامعہ کی تاسیس کے 2 سال مکمل ہونے پر میں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ یقیناً آپ کا سفر بڑا درخشاں رہا ہے، بہت منور رہا ہے، بڑا کامیاب رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کی کوششوں پر اجر سے نوازے۔ ابھی آپ نے بارہا سنا کہ آج کا جو اجلاس ہے تجدید عہد کے نقطے کو زیادہ اس میں فوکس کیا گیا ہے، اور میرے ذمے اس میں جو پہلو ہے وہ ہے اعلاء کلمت اللہ اور اقامت دین، یعنی یہ حقیقی جذبہ پیدا کرنا چاہتا ہے جامعہ اپنے طلباء و طالبات میں۔ قبل اس کے کہ میں اپنی گفتگو کو آگے بڑھاؤں، ابھی جیسا کہ محتمم جامعہ کی زبانی آپ نے مولانا سید ابو الحسن علی ندوی صاحب کا ایک قول مدرسہ کے متعلق سنا۔ ہم سب جانتے ہیں کہ مولانا علماء کو لے کر کے، مدارس کو لے کر کے، یہاں کے طلباء کو لے کر کے ہمیشہ فکر مند رہا کرتے تھے۔ مولانا نے جب جامعہ ہدایہ جے پور کا سنگ بنیاد رکھا، اس وقت مولانا نے مجمع سے ایک سوال کیا تھا کہ کسی جامعہ یا کسی مدرسہ کو ہم کیوں قائم کرنا چاہتے ہیں، اس کی تاسیس کیوں ہوئی ہے؟ مجمع خاموش رہا۔ مولانا نے خود ہی کہا کہ اگر آپ مجھے یہ کہیں گے کہ یہاں پر ہم عربی پڑھائیں گے
قرآن پڑھائیں گے، حدیث پڑھائیں گے، فقہ کی تعلیم دیں گے، تاریخ اسلامی سے واقف کرائیں گے، تو میں آپ کے جواب سے مطمئن نہیں ہوں گا۔ اہم بات یہ ہے کہ آپ پڑھائیں گے کیوں، قرآن کیوں پڑھانا چاہتے ہیں، حدیث کیوں پڑھانا چاہتے ہیں، عربی زبان و ادب سے کیوں واقف کرانا چاہتے ہیں، فقہ کی تعلیم کیوں دینا چاہتے ہیں۔ مولانا نے کہا تھا کہ اسے ہم اس لیے کرنا چاہتے ہیں تاکہ زمین پر اللہ کے وہ بندے تیار ہو کر کے آ سکیں جو اللہ کے دین کے لیے جد و جہد کرنے والے بن سکیں۔ اگر یہ مقصد حاصل نہیں ہوا تو ان ساری تدریسات کا کوئی حاصل نہیں ہے، آپ کچھ بھی پڑھا لیں۔ تو صحیح بات یہ ہے کہ کسی جامعہ اور کسی مدرسے کے قیام کا اہم مقصد یہ ہے کہ اس سے اللہ کے دین کے لیے سپاہی تیار ہوں، اللہ کے دین کی اقامت اور اس کے کلمے کی سربلندی کے لیے جد و جہد کرنے والے افراد تیار ہوں۔ قابل احترام حاضرین، جب ہم بھارت کے اور بھارت کے علاوہ دیگر ممالک کے مدارس کے قیام کا مطالعہ کرتے ہیں تو تقریباً تمام مدارس کے قیام کے مقاصد یہی رہے ہیں۔ دارالعلوم دیوبند جن حالات میں قائم ہوا تھا، جس پس منظر میں قائم ہوا تھا، آپ ذرا نگاہوں کے سامنے وہ حالات کو تازہ کر لیجئے۔ اس کے مقاصد تاسیس میں یہ جملہ لکھا ہوا ہے کہ ہم ایسے افراد تیار کرنا چاہتے ہیں جو ملت کے کھوئے ہوئے وقار اور عظمت کو واپس لا سکیں، یعنی دین اسلام کے عظمت کو بحال کر سکیں، اور جو کئی سمندر کے پار سے جس اجنبی قوم نے آ کے یہاں کے باشندوں کو غلام بنا رکھا ہے، ہم ان کی غلامی سے ان کو آزادی دلا سکیں۔ اسی دارالعلوم کے ایک فارغ نے جمعیت الانصار کی بنیاد اس لیے رکھی تھی، مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ نے حزب اللہ کی تشکیل اس لیے کی تھی۔ ندوۃ العلماء ہم سب جانتے ہیں کہ ندوہ تو بعد میں مدرسہ بنا، وہ پہلے علماء کی مجلس بنی تھی، کانپور میں فیض عام میں اس کی تاسیس ہوئی تھی، اور اس کا خاص مقصد یہ تھا کہ دین اسلام کی خدمت کے لیے علماء کو منظم کرنا اور متحد کرنا۔ فلاح، جیسا کہ آپ نے سنا، فلاح کا تو ایک خاص مقصد لکھا ہوا ہے کہ اعلاء کلمت اللہ کے لیے افراد کی تیاری۔ تو قابل احترام حضرات، ہم سب جانتے ہیں کہ جتنے یہ مدارس ہیں، جتنے یہ جامعات ہیں، یہ سب نقش ثانی ہیں۔ نقش اول تو وہ صفہ ہے جسے اللہ کے رسول نے قائم کیا تھا، وہ صفہ جسے اللہ کے رسول نے قائم کیا تھا۔ اب ہم یہ دیکھیں کہ اس صفہ کے جو فارغین تھے انہوں نے دین کی کس طرح خدمات اس زمین پر انجام دی ہیں اور کیا کچھ اس دین کے لیے انہوں نے جد و جہد کی ہے۔ قابل احترام حضرات، اور آپ تو واقعی اہل جامعۃ الصفہ اسلامیہ ہیں، آپ نام کے ساتھ اس تحریک اور مشن کے ساتھ گویا مناسبت پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس مشن کے لیے اس زمین پر مبعوث ہوئے تھے۔ قابل احترام حضرات، صحیح بات یہ ہے کہ اس وقت ہمارے فارغین، ہمارے علماء اور ہمارے مدارس اور جامعات کے زیر طلبہ اور طالبات کی زندگیوں کا اصل مقصد یہ ہونا چاہیے کہ زمین پر اللہ کا دین جاری و ساری ہو، اللہ کا دین غالب ہو۔ ہم سب جانتے ہیں کہ یہ دین اس لیے نہیں آیا تھا کہ دنیا کے کسی گوشے میں، کسی کونے میں یہ دین چھپا بیٹھا رہے اور دنیا کے سارا کاروبار دوسرے باطل نظام حیات کے مطابق چلتے رہیں، بلکہ صحیح بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے تاکہ سارے باطل نظام سرنگو ہو جائیں اور اللہ کا کلمہ بلند ہو اور دین کا اور دنیا کا سارا کاروبار اس دین حنیف کے مطابق چلے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی جو سنت ہے، جس کی طرف میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں، کہ اقرا سے لے کر کے بل رفیق الاعلیٰ تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کی پوری زندگی دیکھیے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اس دین کے غلبے کے لیے اور اللہ کے اس کلمے کی بلندی کے لیے جد و جہد کی ہے۔ آپ کی ساری تگودو، آپ کی ساری جہد اور جد و جہد اور آپ کی ساری مسائی اسی لیے رہی ہیں تاکہ یہ دین اس زمین پر غالب ہو جائے اور سارا کاروبار اس دین کے مطابق چلنے لگے۔ قابل احترام حضرات، میں بہت اختصار کے ساتھ چند باتوں کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ جن حضرات نے مجھے حکم فرمایا تھا کہ تمہیں کچھ کہنا ہے، انہوں نے وقت کی تخصیص بھی کی تھی اور صرف 10 منٹ دیے تھے، اور میں خود بھی اس پوزیشن میں نہیں ہوں کہ زیادہ آپ کے سامنے کچھ گفتگو کر سکوں، کیونکہ میرا بھی سفر ابھی درکار ہے۔ قابل احترام حضرات، میں ایک اہم بات کی طرف تو یہ اشارہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہم میں سے اکثر لوگوں نے ابلیس کی مجلس شورا کا مطالعہ کیا ہوگا، علامہ اقبال کی ابلیس کی مجلس شورا ہے۔ اس میں ہم سب جانتے ہیں کہ ابلیس آتا ہے اور اپنا تخت سجاتا ہے اور اپنے کارندوں سے رپورٹ حاصل کرتا ہے دن بھر کے لیے کیا کیا اور مشورہ کرنا چاہتا ہے۔ صرف میں اشارہ کر دیتا ہوں ورنہ ہم سب واقف ہیں اس سے، کہ جب اس کے رپورٹروں نے کہا کہ زمین پہ
मार्क्सिज्म आ गया है और फलां इज़्म आ गया है और अब तो हमारे मिशन को बड़ा ख़तरा है। उसने सब सुना और सुनने के बाद इनमें से कहा कि इनमें से कोई भी हमारे लिए ख़तरा नहीं है, ये सब तो हमारा ही मिशन है। और आखिर में जो उसके आखिरी कलमात है, जिसे हम कह लें कंक्लूडिंग गुफ्तगू है जो इब्लीस की, वो ये है, उसने कहा कि ये उम्मत जो इस ज़मीन पर मौजूद है, सही बात है कि हामिल कुरान इस वक्त नहीं है, मगर दरअसल सही ये है कि इस उम्मत से हमको ख़तरा है। इसके बाद जो इज़्म है, जो नज़रिया है, जो फ़लसफ़े ज़िंदगी है और जो निज़ाम है, उस निज़ाम से हमको ख़तरा है, क्योंकि ये निज़ाम ऐसा है जो मर्दों को औरतों का मुहाफ़िज़ बनाता है। ये निज़ाम वो है जो मालदारों से कहता है कि माल तुम्हारा नहीं है बल्कि वो अल्लाह का है, जो अहले ज़मीन से कहता है कि ज़मीन के मालिक तुम नहीं हो बल्कि तुम खलीफतुल्लाह हो और ज़मीन पर अल्लाह का कानून चलना चाहिए। तो दरअसल ख़तरा हमें उस निज़ाम से है, तो हमारी सारी फ़िक्र उस निज़ाम के लिए होनी चाहिए। तो काबिल एहतराम हज़रात, मैं इसी पे इशारा करूँगा कि इस वक्त भारत खुद एक अजीब क्राइसिस के माहौल से गुज़र रहा है और दुनिया को आप देखेंगे तो वहाँ के हालात भी बहुत उथल पुथल का शिकार हैं। आप पस मंज़र पर निगाह डालें तो इस वक्त बहुत नाजुक दौर से इंसानियत गुजर रही है। सिर्फ मुसलमानों की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, इंसानियत की बात कर रहा हूँ। बहुत नाजुक दौर से इंसानियत गुजर रही है। इसमें उन अफराद की ज़िम्मेदारियाँ ज़्यादा बढ़ जाती हैं जो इस निज़ाम के हामिल होने का दावा करते हैं। काबिल एहतराम हज़रात, आमिर उस्मानी का एक नज़्म है, पैगाम के उन्वान से उनके मजमू मौजूद है और जंग आज़ादी तक हर मजलिस में वो नज़्म पढ़ी जाती थी, हर मजलिस में वो नज़्म पढ़ी जाती है। उसका जो आखिरी बंद है उसमें हमारे लिए अहम पैगाम है। मैं आखिरी बंद सुना करके अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। वहाँ आमिर उस्मानी ने कहा था कि माना कि बसाते आलम पर मजबूर है तू, लाचार है तू। हम सब इसी पस मंज़र में हैं। माना कि बसाते आलम पर मजबूर है तू, लाचार है तू, बातिल के आसाकिर के आगे टूटी हुई तलवार है तू, आबाद हैं वो बर्बाद है तू, ज़रदार हैं वो नादार है तू, वो रूए ज़मी के मालिक हैं और दोष ज़मी पे बार है तू। लेकिन ये जहाँ सब तेरा है, तारीख़ सलफ़ दोहराता चल, ईमान व अमल के बरबत पर इस्लाम का नगमा गाता चल। अगर कैफियत हो जाएगी तो यकीन जानिए सारी ज़मीन हमारी हो जाएगी। और अल्लामा इक़बाल ने जो ये कहा था कि आलम है फ़कत मोमिन जाबाज़ की मीरास, तो इसकी तस्वीर और ताबीर हासिल हो जाएगी। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकल्लाहु खैर।